ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر اپنے یوٹیوب چینل بزم نعت و ادب FGNA میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ایک ایسے عظیم شاعر اردو کے، وہ عظیم شخصیت اردو کی جسے دنیائے ادب میں محترم المقام عزت مآب عالی جناب یاور وارثی صاحب کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اردو شاعری کے حوالے سے جو کہ نعتیہ کلام بھی بہت ہی معیار کا کہتے ہیں اور ایک الگ مقام رکھتے ہیں، ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں جن کی نعت شریف اور غزلیں سنی جاتی ہیں، پسند کی جاتی ہیں۔ آج ایسی ہی شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں پھر سے آپ کے سامنے تشریف لائی ہے، تو میں حضرت کا استقبال کروں گا۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ غزل کے حوالے سے اور اردو شاعری کے حوالے سے کچھ پیغام ہمارے سامعین کو آپ دینا چاہیں گے؟ جی، میں بزم نعت و ادب چینل کے حوالے سے آج آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں اور اس کے لیے جناب ایاز چشتی صاحب کا شکر گزار ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے سامنے روبرو ہونے کا مجھے موقع عطا فرمایا۔ حالانکہ میں کوئی خاص تیاری کر کے نہیں آیا ہوں غزل کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے، پھر بھی چند باتیں موٹی موٹی ہیں کہ غزل جو ہے اپنے دور اول سے، دور اول کا مطلب جب اردو میں غزل گوئی کا آغاز ہوا اس وقت سے میری مراد ہے، اس وقت سے نئے نئے پیراہن بدلتی رہی ہیں۔ کبھی ولی دکنی کی شکل میں سامنے آئی، کبھی غالب کی شکل میں، کبھی مومن الداغ کی شکل میں سامنے آئی، تو کبھی دوسرے تمام شعراء سے ہوتی ہوئی، اور جناب ہمارے کانپور کے زیب غوری جیسے جدید شاعر کے دامن کو شرابور کرتی ہوئی، دامن کو بھرتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ اور جہاں تک غزل کا تعلق ہے، اس نے نئے نئے پیرائے سے گفتگو کی، لیکن آج جدید شاعری جو ہے، یہ جدید شاعری ہماری اندرون ذات سے کائنات کا سفر کرتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی انداز میں، اسی لہجے میں اپنی بات کہیں، اور کوشش ہی ہے ہماری، اور کہاں تک کامیاب ہے کوشش یہ تو وقت بتائے گا اور تاریخ بتائے گی اور تنقید بتائے گی۔ بہرحال میں نے جو کچھ کوشش کی ہے وہ چاہتا ہوں کہ آج اس چینل کے حوالے سے ایک دو غزلیں، چند اشعار پیش کر دوں آپ کی خدمت میں، اور فیصلہ کرنا اور پسند ناپسند آپ کے حوالے، اور امید ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے، مجھے پسند فرمائیں گے۔ اور اس امید کے ساتھ میں غزل کا پہلا مطلع پیش کر رہا ہوں، میں پیش کر رہا ہوں مطلع غزل کا، سماعت فرمائیں حضرات، اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور حوصلہ افزائی میری فرمائیں گے۔ مطلع پیش ہے: غیر سے ہوتی ہوئی یار تک آ پہنچی ہے، غیر سے ہوتی ہوئی یار تک آ پہنچی ہے، دشمنی اب در و دیوار تک آ پہنچی ہے۔ واہ واہ واہ، دشمنی اب در و دیوار تک غیر سے ہوتی ہوئی یار تک آ پہنچی ہے، دشمنی اب در و دیوار تک آ پہنچی ہے، دشمنی اب در و دیوار تک آ پہنچی ہے۔ اور کتنی معصوم ہے جذبات کی ماری تتلی، کتنی معصوم ہے جذبات کی کتنی ماری معصوم ہے جذبات کی ماری تتلی، پھول سے ہوتی ہوئی خار تک آ پہنچی ہے، واہ واہ، پھول سے ہوتی ہوئی خار تک آ پہنچی ہے۔ کتنی معصوم ہے جذبات کی ماری تتلی، پھول سے ہوتی ہوئی خار تک آ پہنچی ہے۔ اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھیے اور شعر سماعت فرمائیے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے کب تک، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے کب تک، بات اب جبہ و دستار تک آ پہنچی ہے، بات اب جبہ و دستار تک آ پہنچی ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے کب تک، بات اب جبہ و دستار تک آ پہنچی ہے۔ بہت اچھا شعر رقم کیا حضرت، واہ بہت اچھا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے کب تک، بات اب جبہ و دستار تک آ پہنچی ہے،
اور راز کی بات کہاں راز کی اب بات رہی، راز کی بات اب کہاں راز کی بات کہاں راز کی اب بات رہی، گھر سے نکلی ہے تو بازار تک آ پہنچی ہے، واہ واہ واہ، گھر سے نکلی ہے تو بازار تک آ پہنچی ہے، بہت اچھا، راز کی بات کہاں راز کی اب بات رہی، راز کی گھر بات سے نکلی ہے تو بازار تک آ پہنچی واہ ہے، واہ، بہت اچھا گھر سے نکلی ہے، بہت بہت شکریہ اے اسم، راز کی بات کہاں راز کی اب بات رہی، گھر سے نکلی ہے تو بازار تک آ پہنچی ہے، اور شعر سماعت فرمائے کہ اب جنوں کی ہی زمانے پہ حکومت ہوگی، اب جنوں کی ہی زمانے اب جنوں کی ہی زمانے پہ حکومت ہوگی، آگہی کیفر کردار تک آ پہنچی ہے، آگہی کیفر کردار تک آ پہنچی ہے، اب جنوں کی ہی زمانے پہ حکومت ہوگی، آگہی کیفر کردار تک آ پہنچی ہے، آگہی کیفر کردار تک آ پہنچی ہے، اور صبح کے سارے دریچوں کو مقفل کرنے، سرخ کے سارے دریچوں کو مقفل کرنے، میں غزل کو سمجھنے والے جی سامعین کے لیے بطور خاص اس شعر کو پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں اور شعر پر غور فرمائیں کہ صبح کے سارے دریچوں کو مقفل کرنے، رات بیمار کی بیمار تک آ پہنچی ہے، رات بیمار کی بیمار تک آ پہنچی ہے، بہت اچھا، صبح کے سارے دریچوں کو مقفل کرنے، رات بیمار کی بیمار تک آ پہنچی ہے، اور چند لمحوں میں اجالا ہی اجالا ہوگا، چند لمحوں میں اجالا چند لمحوں میں اجالا ہی اجالا ہوگا، روشنی آخری رفتار تک آ پہنچی ہے، روشنی رفتار تک آ پہنچی ہے، روشنی بہت اچھا آخری حضرت، بہت رفتار اچھا، تک آ پہنچی واہ واہ، ہے، بہت اچھا شعر، چند لمحوں میں اجالا ہی اجالا ہوگا، روشنی آخری رفتار تک آ پہنچی ہے، اور عین ممکن ہے شرارے ہوں فضا میں رقصاں، عین ممکن ہے شرارے ہوں فضا میں رقصاں، خاک ساری درے پندار تک آ پہنچی ہے، خاک ساری خاک ساری درے پندار تک آ پہنچی ہے، عین ممکن ہے شرارے ہوں فضا میں رقصاں، خاک ساری درے پندار تک آ پہنچی ہے، اور جس کے شہکار کے جیسا کوئی شہکار نہیں، جس کے شہکار کے اس جیسا کوئی غزل میں شہکار نہیں، غزل کے حوالے سے نعت کا شعر سمجھ پر، جی جی جی، جس کے شہکار کے جیسا کوئی شہکار نہیں، گفتگو اب اسی شہکار تک آ پہنچی ہے، بہت اچھے، سبحان اللہ، گفتگو اب اسی شہکار تک آ پہنچی ہے، جس کے شہکار کے جیسا کوئی شہکار نہیں، گفتگو اب اسی فنکار تک آ پہنچی ہے، گفتگو اب اسی جس کے شہکار کے جیسا کوئی شہکار نہیں، گفتگو اب اسی فنکار تک آ پہنچی ہے، اور خوف یہ ہے کہ کہیں جان نہ گنوا دے اپنی، خوف یہ ہے کہ کہیں جان نہ گنوا دے اپنی، خاموشی منزل گفتار تک آ پہنچی ہے، خاموشی منزل گفتار تک آ پہنچی ہے، خوف یہ ہے کہ کہیں جان نہ گنوا دے اپنی، خاموشی منزل گفتار تک آ پہنچی ہے، اور مقطع ہے خاک صدیوں کی چھپائے ہے جنہیں اے یاور، خاک صدیوں کی چھپائے ہے جنہیں اے یاور، جستجو اپنی ان آثار تک آ پہنچی ہے، جستجو اپنی خاک صدیوں کی چھپائے ہے جنہیں اے یاور، جستجو اپنی ان آثار تک آ پہنچی ہے، غیر سے ہوتی ہوئی یار تک آ پہنچی ہے، دشمنی اب در و دیوار تک آ پہنچی ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے کب تک، بات اب جبہ و دستار تک آ پہنچی ہے، بات اب جبہ و دستار تک آ پہنچی ہے، اور اس غزل کے بعد ایک غزل اگر اجازت ہو تو میں اور پیش کر دوں چند اشعار، شاید کسی لائق ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں، حرف سوئے لب اظہار نکل ہی آیا، حرف سوئے لب اظہار نکل ہی آیا، خانہ قید سے عیار نکل ہی آیا، خانہ قید سے عیار نکل ہی آیا،
حرف سوئے لب اظہار نکل ہی آیا، اور خانہ قید سے ایار نکل ہی آیا۔ واہ بہت اور شعر سماعت فرمائے، دستکوں میں وہی انداز تھا وقفہ تھا وہی، دستکوں میں وہی انداز تھا وقفہ تھا وہی، حلقے درد سے بیمار نکل ہی آیا، حلقے درد سے بیمار نکل ہی آیا۔ دستکوں میں وہی انداز تھا وقفہ تھا وہی، حلقے درد سے بیمار نکل ہی آیا، اور پوچھنے آیا ہے وہ آخری خواہش میری، پوچھنے آیا ہے وہ آخری خواہش میری، پوچھنے آیا ہے وہ آخری خواہش میری، آخرش موقع اظہار نکل ہی آیا، آخرش موقع اظہار نکل ہی آیا۔ پوچھنے آیا ہے بہت وہ، اچھا ہے، واہ پوچھنے آیا ہے وہ آخری خواہش میری، آخرش موقع اظہار نکل ہی آیا۔ اور تنگ تھا لمحے عشرت کی رجس خوانی سے، تنگ تھا تنگ تھا لمحے عشرت کی رجس خوانی سے، تنگ تھا لمحے عشرت کی رجس خوانی سے، غم سنبھالے ہوئے تلوار نکل ہی آیا، غم سنبھالے ہوئے تلوار نکل ہی آیا۔ تنگ تھا، شکریہ، تنگ تھا لمحے عشرت کی رجس خوانی سے، غم سنبھالے ہوئے تلوار نکل ہی آیا۔ رخنہ انداز ہوئی، رخنہ انداز ہوئی شورش زنجیر بہت، رخنہ انداز ہوئی شورش زنجیر بہت، پھر بھی میں توڑ کے دیوار نکل ہی آیا، پھر بھی میں دیوار نکل ہی آیا، پھر بھی میں توڑ کے دیوار نکل ہی آیا۔ رخنہ انداز ہوئی شورش زنجیر بہت، پھر بھی میں توڑ کے دیوار نکل ہی آیا، پھر بھی میں توڑ کے دیوار نکل ہی آیا۔ اور سوچتے ہی نہیں ارباب جنوں اس کے سوا، سوچتے ہی سوچتے ہی نہیں اس کے سوا، ارباب جنوں اس کے سوا، ذکر لالے لب و رخسار نکل ہی آیا، ذکر لالے لب و رخسار نکل ہی آیا۔ بہت اچھا حضرت، واہ سوچتے ہی نہیں ارباب جنوں اس کے سوا، ذکر لالے لب و رخسار نکل ہی آیا۔ اور میں نہ کہتا تھا کہ ہو جائیں گی آنکھیں پتھر، میں نہ کہتا تھا کہ ہو جائیں گی آنکھیں پتھر پتھر، میں نہ کہتا تھا کہ ہو جائیں گی آنکھیں پتھر، آئینہ جانب بازار نکل ہی آیا، آئینہ جانب بازار نکل ہی آیا، آئینہ جانب بازار نکل ہی آیا۔ اور شاخ گل تک تھی بظاہر تو کوئی روک نہ ٹوک، شاخ گل تک تھی بظاہر تو کوئی روک نہ ٹوک، بڑھ گئے ہاتھ تو ایک خار نکل ہی آیا، بڑھ گئے ہاتھ تو ایک خار نکل ہی آیا۔ شاخ گل تک تھی بظاہر تو کوئی روک نہ ٹوک، بڑھ گئے ہاتھ تو ایک خار نکل ہی آیا، بڑھ گئے ہاتھ تو ایک خار نکل ہی آیا۔ اور یہ غزل سے چاہتا ہوں اور پیش کر دوں، لیکن اس سے پہلے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ پسند آئے گا۔ ڈبکیاں لیتے پرندے وادی شب میں کہیں، ڈبکیاں لیتے پرندے وادی شب میں کہیں، چاندنی کے کھیت میں شاخ صنوبر بو گئے، واہ واہ چاندنی کے، ڈبکیاں لیتے پرندے وادی شب میں کہیں، چاندنی کے کھیت میں شاخ صنوبر بو گئے۔ اب غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ چل دیا سوئے ہدف تیر میرا، چل دیا سوئے ہدف، چل دیا سوئے ہدف تیر میرا، اب کھلے گا گلے تحریر میرا، اب کھلے گا گلے تحریر میرا، چل دیا سوئے ہدف تیر میرا، اب کھلے گا گلے تحریر میرا۔ ہر صدا وسعت صحرا کی اسیر، ہر صدا وسعت صحرا کی اسیر، ہر قدم جانب زنجیر میرا، ہر قدم جانب زنجیر میرا، ہر صدا وسعت صحرا کی اسیر، ہر قدم جانب زنجیر میرا۔ اور بے گوہر
جوے رواں ہے میری، بے گوہر بے گوہر جوے رواں ہے میری، اور بے نوا گریہ شبگیر میرا، بے نوا گریہ شبگیر میرا، بے گوہر جوے رواں ہے میری، اور بے نوا گریہ شبگیر میرا، وہ ہے اور فطرت صفاق اس کی، وہ ہے اور وہ ہے صفاق اور اس کی، فطرت صفاق اس کی، میں ہوں اور جذبہ تسخیر میرا، واہ واہ واہ، میں ہوں اور ہوں جذبہ اور تسخیر جذبہ میرا، بہت تسخیر اچھا میرا، حضرت، واہ شکریہ، بہت اچھا، وہ ہے اور فطرت وہ ہے اور صفاق فطرت اس صفاق اس کی، کی، میں ہوں میں ہوں اور جذبہ جذبہ تسخیر میرا، اور منتشر، شعر سماعت فرمائے، منتشر خاک ہستی کے نقوش، منتشر خاک ہستی کے نقوش، خواب ناقابل تعبیر میرا، واہ واہ، خواب ناقابل تعبیر میرا، ناقابل واہ، تعبیر میرا، بہت اچھا شعر حضرت، منتشر خاک ہستی کے نقوش، واہ واہ، خواب ناقابل تعبیر میرا، خواب ناقابل تعبیر میرا، اور ایک رخ ساری نگاہوں سے عیاں، ایک رخ ساری نگاہوں سے عیاں، آئینہ ایک رخ تصویر میرا، واہ، آئینہ ایک رخ تصویر میرا، آئینہ ایک رخ تصویر میرا، ایک رخ ساری نگاہوں سے عیاں، آئینہ ایک رخ تصویر میرا، اور یہی دل ساعت ظلمت کا نقیب، یہی دل ساعت ظلمت کا، یہی دل ساعت ظلمت کا نقیب، یہی دل شعلہ تنویر میرا، واہ واہ، یہی دل شعلہ تنویر میرا، بہت اچھا، یہی دل ساعت ظلمت کا نقیب، یہی دل شعلہ تنویر میرا، اور آخری شعر سماعت فرما، اے شب ہجر نہ حیراں ہو بہت، اے شب ہجر نہ حیراں ہو بہت، تو ہے سرمایہ تقدیر میرا، واہ، تو ہے سرمایہ تقدیر میرا، اے شب ہجر نہ حیراں ہو بہت، تو ہے سرمایہ تقدیر میرا، تقدیر میرا، واہ، اے شب ہجر نہ حیراں ہو بہت، تو ہے سرمایہ تقدیر میرا، اور دشت نے مقطع پیش ہے، سماعت فرما لیں، دشت نے مجھ کو اما دی یاور، دشت نے مجھ کو اما دی یاور، گھر ہوا نے کیا تعمیر میرا، گھر ہوا نے کیا تعمیر میرا، دشت نے مجھ کو اما دی یاور، گھر ہوا نے کیا تعمیر میرا، اور اب میں اس شعر کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں، تھے جتنے ابر سیر ہو کے چل دیے مگر مجھے، تھے جتنے ابر سیر ہو کے چل دیے مگر مجھے، سمندروں کے آس پاس تشنگی کا گھر ملا، سمندروں کے آس پاس تشنگی کا گھر ملا، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی معیاری غزلیں آپ نے ہمارے سامعین کو سنائی، اس کے لیے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر جلدی ہی آپ کو مدعو کریں گے، اور اسٹوڈیو میں آئیے، تشریف لائیے گا، میں تمام سامعین، تمام حاضرین جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری غزلوں کو غور سے سنا، اور مجھے امید ہے کہ پسندیدگی سے بھی نوازا ہوگا، جی، اور انشاءاللہ آگے بھی نوازتے رہیں گے، شکریہ، اور انشاءاللہ مشاعرے کا بھی پروگرام ہم لوگ بنا رہے ہیں، 3 4 شعراء انشاءاللہ آئیں گے، تو آپ حضرات کی سرپرستی رہی تو انشاءاللہ اس چینل پہ انشاءاللہ ایک اچھے سے ایک پروگرام کو چلایا جائے گا، جی آپ لوگ کی امید ہے، میری دعائیں ہیں کہ آپ کا یوٹیوب چینل زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور اس کے حوالے سے اردو ادب کی خوب خوب خدمت ہو۔ جی شکریہ حضرت، ٹھیک ہے، تو حضرات یہ تھے استاد الشعراء حضرت یاور وارثی صاحب، جن سے آپ نے ان کے بہت ہی خوبصورت لہجے میں بہت ہی معیاری غزلیں سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ ہم پھر حضرت کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں گے، اور آپ سے تمامی علماء، شعراء، ادبا، مشائخ کی ملاقات اپنے اس بزم نعت و ادب FGNA چینل کے ذریعے سے کرواتے رہیں گے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، کیمرہ مین محمد آصف فارسی کے ساتھ ایاز احمد چشتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔